أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة على من جعله شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية وجود تقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلوات. مسلسل سورہ کافرون کے تلاوت کرنے کے ساتھ موضوع سخن قرار پایا زینت ابدیت زین العابدین، اور بیان ہوا کہ یہ سورہ حقیقت میں سجاد کے تیوروں کو بیان کر رہا ہے. یہ سورہ حقیقت میں سجاد کے انداز کو بیان کر رہا ہے. یہ سورہ حقیقت میں سجاد کے احتجاج کو بیان کر رہا ہے. یہ سورہ حقیقت میں بتا رہا ہے سجاد ان نسلوں سے تعلق رکھتا ہے جو ظالم کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتے. یہ سورہ بتا رہا ہے سجاد ان گودوں کا پالا ہے جن کی ماؤں نے بیعت نہیں کی. سجاد کہاں بیعت کرے گا؟ تمہارے بڑے بڑے آئے گردنیں جھکا کر ناک رگڑتے رہے زہرا راضی ہو جائے، کوشش کرتے رہے بطول راضی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا جس سے بطول راضی ہو وہ رضی اللہ ہے، جس سے بطول ناراض ہو وہ لعنت اللہ ہے. اسی لیے سیدہ نے کہا اگر تمہارے چہرے کو داغدار بنا کر بدنام کر کے نہ جاؤں تو میں مصطفیٰ کی بیٹی نہیں. اور زینب نے کہا اے یزید میں تمہارے نام کو گالی نہ بناؤں تو میں زہرا کی بیٹی زینب نہیں. سورہ کافرون ان کی اداؤں کو بیان کر رہا ہے. یہ کبھی بھی جھک نہیں سکتے، یہ کبھی بھی بھگ نہیں سکتے، یہ کبھی بھی ظالم کے سامنے
سرنڈر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے درس یہ لیا ہے کہ ہمیں عبد خالص بننا ہے، اور عبد بن ہی نہیں سکتا جب تک مطیع بھی نہ ہو اور ساتھ میں سرکش بھی نہ ہو. توجہ رکھیے گا، عبد بن ہی نہیں سکتا جب تک نرمی بھی نہ ہو اور صلابت بھی نہ ہو. عبد بن ہی نہیں سکتا جب تک اس آیت کا مصداق نہ ہو. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا. یہ محمد کے ساتھیوں کی صفت یہ ہے، آپس میں نرم خو ہوتے ہیں، دشمن کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. دشمن سے نرمی نہیں اپناتے، دشمن کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. یعنی عبد کی کوالٹی یہ ہے، ایک طرف نرم ہوتا ہے، ایک طرف صلابت پائی جاتی ہے. مجلسی جملہ کہوں، عبد وہ ہوتا ہے جو تولا بھی اوج بے کرتا ہے، تبرہ بھی اوج بے کرتا ہے. قرآن ہے سجاد، سرچشمہ دی عظمت ایمان ہے سجاد، تقدیر علی قسمت عمران ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد. جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا، سجاد کو اسلام بات یاد کرے گا. بعض آوازیں منحوس آوازیں اٹھ رہی ہیں. سجاد جھک گیا تھا، سجاد نے بیعت کی تھی. میں نے کہا سجاد ان گودوں کا پالا نہیں جو امامت کے مقابلے میں آئے، وہ مائیں اور ہیں جن کی مائیں امامت کے مقابلے میں آئے ان کے بیٹے اور ہوتے ہیں، اور جن کی مائیں مباہلہ میں ولایت کا دفاع کرے یہ ان گودوں کا پالا ہوا ہے. یہ کبھی جھک نہیں سکتا، یہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا سید سجاد کی عظمت کو پڑھو، سید سجاد کے کردار کو پڑھو، سید سجاد کے وجود کو پڑھو. سید سجاد عبد مطیع ہیں، عبد خالص ہیں. بس جب کہہ دیا سجاد نے خدا کے لیے جھکنا ہے تو اعلان کیا، یا ایھا الکافرون، اے یزید اور یزید کے بیٹوں، اے فرعون اور فرعون کے بیٹوں، اے نمرود اور نمرود کے بیٹوں، تم مجھے جھکا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں. وہ وارث بنو امیہ ہے، اس کا کام اپنا ہے، میرا کام اپنا ہے. جب تولا اوج پہ اور تبرہ اوج پہ ہو تو وہ عبد خالص ہوتا ہے. اور ایسے عابدوں کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں. مجھے کہنے دے، ایسے عابدوں کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں. پھر مجھے اجازت دینا، خمینی اور خامنہئی کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں. یہ سب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بڑی مہربانی. مولا زین العابدین نے اپنی زندگی سے بتایا، اپنے رفتار سے بتایا، اپنے کردار سے بتایا کہ ہم جو تمہیں دے کر جائیں گے اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی. دو چیزیں کیا ہوگی؟ ایک خدا کی تابعداری ہوگی، دو اس کے مقابلے میں ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا. اور میں نے کل جملہ کہا کہ کربلا کو دو ہستیوں نے بچایا اور دونوں کے نام سے زین لگا ہوا ہے. توجہ فرمائیے، دونوں کے نام سے زین لگا ہوا ہے. ایک کو زینب کہتے ہیں، دوسری شخصیت کو زین العابدین کہتے ہیں. میں نے جملہ کہا دوستو، اگر بیٹا نہ ہو اور کسی کو بیٹی ہو تو وہ بیٹی بیٹوں کی جگہ لینے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. تعارف کرواتے وقت کہتا ہے یہ بیٹی میری بیٹوں جیسی ہے. بیٹا جو نہیں ہے
یعنی اگر بیٹا نہ ہو اور فقط بیٹی ہو تو بیٹی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ باپ کے لیے بیٹا بن جائے، مگر جہاں پر بیٹے ہی حسنین جیسے ہوں، جہاں پر بیٹے ہی حسنین جیسے ہوں، جہاں پر سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، جو مباہلہ میں شرکت کرنے والے ہوں، جو تطہیر میں شرکت کرنے والے ہوں، جو پشت رسول پر سوار ہونے والے ہوں، ایسی صورت میں اگر بیٹی آ کر باپ کے لیے زینت بن جائے، یہ کسی اور کا کام نہیں، جناب زینب کا کردار ہے۔ اچھا پہلے جو مائک کی آواز تھی نا ابتدا میں وہ صحیح تھی، یہ یہیں پر ہے کہیں جو پہلے تھا نا چون وہی رکھو۔ صلوات پڑھیے محمد والے زین العابدین کے ساتھ جناب زینب شریک ہیں، اس لیے یہ کربلا کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بتایا دیکھو نہ ہماری مائیں بیعت کرتی ہیں نہ ہم بیعت کرتے ہیں، کیا بھول گئے جب میرے بابا حسین سے مروان نے کہا تھا ولید کے ذریعے سے، اور ولید نے یہ پیغام دیا کہ یزید کی بیعت کرو، تو حسین نے کہا زہرا کا بیٹا اور بیعت، زہرا کا بیٹا اور بیعت۔ اور جب واپس آئے جناب سیدہ زینب عالیہ نے پوچھا بھائی بتائیے کیا ہوا؟ کہا پہلے آپ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ولید یزید کے لیے بیعت مانگ رہا ہے تو عالم جلال نے کہا بھیا آپ کو پتا ہے آپ کے وجود میں بھی بابا علی کا خون ہے، میرے وجود میں بھی میری رگوں میں بھی بابا علی کا خون دوڑ رہا ہے، بھیا آپ نے بھی ماں زہرا کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی ماں زہرا کا دودھ پیا ہے، فرق یہ ہے آپ پر بابا کی دستار ہے، مجھ پہ ماں کی چادر ہے۔ میں نہ کہتی ہوں، مولا حسین نے سجدہ کر کے کہا اے میری شریکہ بہن تو نے ظالم کی بیعت نہ کر کے بتایا، ہمارے گھر کی خواتین بیعت نہیں کرتی تو مرد کیسے کریں؟ نہیں سب ساتھ مل کر نعرہ حیدری، تھکیے گا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ زین العابدین کسے کہتے ہیں؟ جو تولا بھی اوج بھی کرے، تبرہ بھی اوج بھی کرے، کیونکہ زین العابدین نے توق، یہ توق پہنا ہی تبرے کا توق ہے، یہ توق تبرے کا توق ہے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے کہ سید ساجدین توق تو پہنے گا مگر جھکے گا نہیں، ہتھکڑیاں تو پہنے گا مگر جھکے گا نہیں، بیڑیاں تو پہنے گا مگر جھکے گا نہیں۔ اسی لیے عابد اسے کہتے ہیں جو تولا و تبرہ میں اوج پہ ہو، اور جس میں یہ صفت پائی جائے امام زین العابدین اسی کی زینت کو کہتے ہیں۔ خبردار کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، کسی ظالم کے سامنے رام نہیں ہونا، کیونکہ زین العابدین کی سنت یہی ہے، زین العابدین کی سیرت یہی ہے۔ دو زینوں نے کربلا کو بچایا، ایک جناب زینب، ایک جناب زین العابدین۔ اور میں نے کل جملہ کہا تھا زین العابدین اس قیمتی ذات کو کہتے ہیں کہ جس پر حسین اکبر جیسا جوان قربان کرے۔ زین العابدین اس قیمتی ذات کو کہتے ہیں جس پر جمال مصطفیٰ اور کمال مصطفیٰ قربان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے زین العابدین تھے، چھوٹے علی اکبر تھے، چھوٹے کو اکبر بنا کر بڑے کو بچا دیا۔ یہ ڈھال بنائی مولا حسین نے امام زین العابدین کے لیے، امام حسین نے جناب علی اکبر کو ڈھال بنایا کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بڑے بیٹے کو دیکھیں گے، کیونکہ سلسلہ وراثت کا بڑے بیٹے سے چلے گا، تو تم ظاہری عنوان سے اکبر نام لے لو اور میرے زین العابدین کے لیے ڈھال بن جاؤ۔ کہا اب بھی نہیں پہچانا؟ زین العابدین کسے کہتے ہیں؟ جس پر جمال و کمال مصطفیٰ قربان ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں، جس پر جمال و کمال مصطفیٰ قربان ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولا کیا یہ بیٹے کو بیٹے پر قربان کرنا تھا؟ کہا خبردار میری اس قربانی کی غلط تشریح نہ کرنا، یہ مت سوچنا بیٹے کو بیٹے پر
پر قربان کیا بلکہ یہ دیکھنا بیٹے کو امام پہ قربان کیا، بیٹے کو امام پہ قربان کیا۔ اور یہ سنت خدا ہے کہ اللہ امامت بیٹے قربان کرنے سے دیتا ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں دیتا۔ یہ سنت خدا ہے، اللہ جب امامت دیتا ہے تو بیٹے قربان کرنے سے دیتا ہے، بیٹیاں قربان کرنے سے یا بیٹیاں بازاروں میں لانے سے یا بیٹیاں ظالموں کے سامنے نچوانے سے یا بیٹیاں ظالموں کے سامنے پیش کرنے سے امامت نہیں ملتی، سر بکف ہو کر سروں کو کٹوانے سے امامت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، افتخار ملتا ہے۔ بہت جلدی کے ساتھ عبد کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا عبد کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا عبد میں 3 چیزیں ہیں، عین، بے، دال۔ مولا کہتے ہیں عین علم کا ہے، بے بینونت کا ہے، دال دنوف کا ہے۔ مولا یعنی کیا کہا؟ سب سے پہلے علم یعنی بصیرت ہو، توجہ رکھیے گا، یعنی مولا صادق فرما رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وزڈم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے۔ اور بصیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے رسول خدا کے آنے سے پہلے ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ کہا جاتا تھا۔ جب رسول خدا آئے اور اس نے رسول خدا کو قبول نہیں کیا تو رسول نے کہا یہ ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ پتہ چلا جہالتیں وہاں پروان چڑھتی ہیں جہاں پر ولایت علی نہ ہو، جہاں پر ولایت مصطفیٰ نہ ہو، جہاں ولایت مصطفیٰ نہ ہو وہاں جہالتیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد، وہاں پر جہالتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے کہا خبردار، میرے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، توجہ، کیونکہ یہ جہالت عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ جب عقل اندھی ہو جائے تو انسان جاہل ہے، جب عقل کے پردے کھل جائے تو یہ عقل حکمت سے لبریز ہوتی ہے، اور حکمت سے لبریز عقل کی دلیل یہ ہے کہ رسول نے کہا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حکمت اسے ملتی ہے جو علی کا دیوانہ ہو۔ یہ حکمت اسے ملتی ہے جو علی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بہلول کو دیکھ لینا، بہلول کو دیکھ لینا۔ زمانے والے ہارون کہتا تھا بہلول تم دیوانے کہلاتے ہو مگر ہم اپنے فیصلے تم سے کرواتے ہیں، تم کیسے دیوانے ہو؟ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں علی کے در سے جڑا ہوا ہوں۔ جن کے دیوانوں کا یہ عالم ہے ان کے اماموں کا کیا عالم ہوگا، ان کے اماموں کا کیا عالم ہوگا؟ قبلہ کیا حکمت، بصیرت، دانائی، انسان کے پاس جب حکمت ہو، بصیرت ہو، دانائی ہو تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ اور اگر حکمت کا تعلق دیکھا جائے تو وہ تعلق علی ابن ابی طالب سے ہے۔ جو علی سے جڑ جائے حقیقت میں حکمت ہی اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے مولا کہتے ہیں غیرت علوی گوارا نہیں کرتی کہ میرے چاہنے والے کو جاہل کرو، میرے چاہنے والے کو جاہل کہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے خود فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام الزمانی مات میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو علی کو نہ مانے وہ جاہل ہوتا ہے، جو علی کو نہ مانے وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو مت سمجھنا کہ ہم فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سادہ ہیں، ہم نے سادگی اپنائی ہوئی ہے۔ فرش پہ بیٹھ کر عرشی بننے کی باتیں کرتے ہیں، ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش
عرشی بننے کی باتیں کرتے ہیں، یہ قوم فرش پر بیٹھ کر بتاتی ہے کہ اپنے اپنے امام کی سادگی کو اپنایا ہوا ہے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، علم ابدیت میں ایک ہے، علم یعنی بصیرت، علم یعنی حکمت، علم یعنی وزڈم، علم یعنی دانائی، علم یعنی اندر کی آنکھ کا کھل جانا۔ جب یہ اندر کی آنکھ کھل جائے تو انسان کو کوئی چیز دھوکا، پھر ظاہری شبہات اس پر وارد نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، جیسے ظاہری بدن کے حواس سے نا، بدن سونگتا بھی ہے، بدن دیکھتا بھی ہے، بدن سنتا بھی ہے، ویسے ہی دل سونگتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا جب اویس رسول کو دیکھنے آیا تھا اور رسول خدا تھے نہیں تو عاشق تھا، وعدہ کیا ہوا تھا ماں سے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا، کیونکہ عاشق تھا۔ اس لیے عاشق وعدہ پورا کرتے ہیں، عاشق وعدہ پورا کرتے ہیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس چلا گیا، تو جب رسول خدا آئے تو یمن کی طرف منہ کر کے رسول خدا کیا کرنے لگے، جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے نا، سب نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا انی اشم رائحۃ الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح آیا کون تھا؟ کہا تھا ایک دیوانہ، بال بکھرے ہوئے تھے، مٹی میں لوٹ تھا، مٹی سے اٹا ہوا تھا، کپڑوں کو ہاتھ لگا تو مٹی جھڑتی تھی۔ جلدی سے کہا بتاؤ رسول خدا کہاں ہے، مجھے دیدار کرنا ہے۔ ہم نے کہا اگر دیدار کرنا ہے تو بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، کہا میں وعدہ دے کر آیا ہوں، فقط دیدار کی اجازت ہے، مگر آپ تو سفر پر گئے ہوئے تھے اور جلدی چلا گیا۔ کہا تمہیں پتا یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ کہا یہ اویس قرنی تھا، یہ اویس قرنی تھا، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، رسول کے دیدار کو بھی چھوڑ دیا۔ پتہ چلا رسول کی ولایت رکھنے والا، علی کی ولایت رکھنے والا وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا تابعدار ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کا تابعدار ہو اس کے لیے رسول کہتے ہیں یہ اس کی خوشبو نہیں، خود رحمان کی خوشبو ہے، خود رحمان کی۔ اب مرحلہ آ گیا تو روایت سناتا جاؤں۔ مولا امام زین العابدین اس سے بہتر اور جاندار صلوات پڑھو۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والو، اگر تم چاہتے ہو روز محشر تمہیں ڈھونڈ 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 کر شفاعت کرنا، جہاں دنیا شفاعت کے لیے ترس رہی ہوگی وہاں مولا زین العابدین کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں قیامت میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر شفاعت کروں تو یہ کام اپنا لو، زین العابدین خود تمہیں چن چن کے شفاعت کرے گا۔ مولا کون سے کام کریں؟ کا پہلا کام اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اگر تم بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو، اولڈ ہاؤس چھوڑ کے نہ آؤ۔ اولڈ ہاؤس وہ جائیں جن کا کوئی وارث نہ ہو، اولڈ ہاؤس وہ جائیں جو علی کو نہ مانتے ہوں، جن کا علی جیسا وارث ہو، جن کی اولادوں کا وارث علی ہو۔ ان کے لیے نہیں جچتا کہ والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آئیں۔ مولا زین العابدین نے کہا تم بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو، قیامت میں تم مجھے نہیں ڈھونڈو گے، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا آؤں گا، آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا زین العابدین ادب کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں
کہ اپنی پالی ہوئی ماں جس نے مولا کو پالا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر غذا نہیں کھاتے تھے. مولا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف نہ بڑھے جس لقمے کو میری ماں لینا چاہتی ہو. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، میری ماں لینا. یہ زین العابدین وہ ہے جو ماں کا ادب بتا رہا ہے. ایک بیٹے کو دیکھا باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مولا نے پوری زندگی اس سے بات نہیں کی. مولا بات نہیں کر رہے. کہا یہ جوان بیٹا ہے، وقت یہ ہے کہ یہ باپ کا بوجھ اٹھائے یا باپ پر بوجھ بنے. وقت یہ ہے میرے دوستو، یہ تہذیب آل محمد ہے. ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر. اچھا ہم کیا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے؟ بہت اچھا گھر بناتے ہیں، مگر ماں باپ کے لیے کون سا کمرہ رکھتے ہیں؟ کونے والا. جیسے اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اماں ابا بھی نہیں کہتا، پوڑی پوڑو، کراڑو کراڑی. ماں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اپنا گھر بنا لیتے ہیں، ماں باپ کو جھوپڑی میں منتقل کرتے ہیں. یہ مکتب اہل بیت نہیں، یہ مکتب زین العابدین نہیں. اے زین العابدین کی مجلس میں بیٹھنے والے، اگر چاہتا ہے مولا سجاد آ کر شفاعت کریں، مولا سجاد ڈھونڈ کر شفاعت کریں، تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو. میں جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، اکثر جو مجلس سے نہیں سنتے ان پر تو کوئی بھی بات لاگو نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ کا ادب کیوں نہیں کر رہے، مگر جو کربلا سنے، جو سید ساجدین کو سنے، جو اہل البیت کو سنے، جو بھائی جناب زینب اور جناب حسین کی محبت کو سنے، وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بہن کا خیال نہ رکھے؟ یہ رشتوں کا احساس کربلا سے ملتا ہے، یہ محبت کا احساس کربلا سے ملتا ہے، یہ بھائی سے بھائی کا پیار کربلا سے ملتا ہے، یہ بڑوں کا چھوٹوں سے شفقت کربلا سے ملتا ہے، یہ چھوٹوں کا بڑوں سے پیار کربلا سے ملتا ہے. اگر صحیح کربلا سمجھ میں آ جائے، میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، عالمی طور پر سروے کر لو تمہیں سب سے زیادہ بے ضرر قوم حسین کے عزادار ملیں گے. عالمی سروے، جیلوں میں چلے جائیں وہاں کے نمازی ملیں گے، یہاں کے عزادار نہیں ملیں گے، کیونکہ عزاداری تربیت کرتی ہے. پہلا جملہ مولا نے کہا کہ تم ماں باپ کا خیال کرو، میں تمہیں قیامت میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کروں گا. نمبر دو خدا نخواستہ کسی کے پاس اسپیشل بیبی ہو، مولا فرماتے ہیں تو اس کا خیال کر، قیامت میں سجاد تمہارا خیال کروں. بیٹا بھی اپنا، اولاد بھی اپنی. مولا کہہ رہے ہیں دین کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چھوڑو نہیں، تم اس کا خیال کرو، سجاد قیامت میں تمہیں ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کرے گا. تیسری بات مولا سجاد کہہ رہے ہیں، اگر تمہاری مشکل میں تمہارے رشتہ دار کام نہیں آئے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر تمہاری مشکل میں تمہارے رشتہ دار کام نہیں آئے تو جب تمہارا اچھا وقت آئے تو تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مشکل حل کرو. تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مشکل حل کرو، قیامت میں تمہیں ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کروں گا. اچھا ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تو میرا برا وقت چل رہا ہے، اچھا وقت آنے کو بتا دوں گا. یہ ہمارا مزاج ہے، ہم اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنے رشتہ دار سے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ سائیکی ہے انسان کی، جب تک رشتہ دار اسے قبول نہیں کریں وہ اپنی کامیابی کو انجوائے نہیں کر پاتا، سیلیبریٹ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو آرام اور سکون نہیں دے پاتا، اور زیادہ اذیتیں بھی رشتہ داروں سے ملتی ہیں.
باہر والوں سے اتنی نہیں ملتی. کیوں؟ باہر والوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. زیادہ اذیت رشتہ داروں سے ملتی. اب ایسے عالم میں مولا سجاد کہہ رہے ہیں جب تمہاری مشکل میں تمہارے رشتہ دار کام نہیں آئے گھبراؤ نہیں. تمہارے ہاں جب سکون آ جائے, راحت آ جائے, تم آسائش میں آ جاؤ, اب تم ڈھونڈ کر رشتہ داروں کا خیال کرو. قیامت میں سجاد تمہیں ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کروں گا. آسان سودا ہے نا. اب چوتھی بات مولا کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو قیامت میں تمہاری شفاعت کروں تو کھانے سے پہلے یہ مت دیکھو کہ یہ لقمہ اسپائسی ہے کہ نہیں, میرے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ نہیں. تم حلال لقمہ کھاؤ, زین العابدین تم سے وعدہ کرتا ہے قیامت میں تمہیں ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کرے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ بصیرت اب علم بے بینونت. بینونت کسے کہتے ہیں؟ جدائی. مولا صادق فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عبد نہیں بن سکتا جب تک پہلے مرحلے میں بصیرت نہ ہو, دوسرے مرحلے میں جدائی بینونت نہ ہو. مولا کس سے بینونت اختیار کرنی ہے, کس سے جدائی کرنی ہے؟ کہا خدا کے قریب ہو جاؤ, خدا کے دشمن سے دور ہو جاؤ. آخری دال دنو یعنی قور. اگر میں اپنے ولائی انداز سے اس کا ترجمہ کروں تو میں یوں ترجمہ کروں گا کہ علم کو گویا کہ مولا نے کہا ولایت ہے, بے بینونت ہے, دال دنو ہے. ولایت کے سائے میں تمہیں تولا بھی اختیار کرنا ہے, تبرہ بھی اختیار کرنا ہے, اور جو اختیار کر لے مولا زین العابدین فرماتے ہیں میں ایسوں کے لیے زین العابدین ہوں, میں ایسے عبادت گزاروں کی زینت ہوں جو تولا بھی بھرپور کرے, تبرہ بھی. کرو بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو, مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو, مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو. گر چاہتے ہو خلد میں اونچا ملے مقام, زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا. تو تم نے دیکھا سجاد کی زندگی ان دو اصولوں پہ گزری. قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو تم کہتے ہو کہ یزید کے سامنے جھک جاؤں, خبردار کبھی بھی نہیں. میں نے توق پہنے اس لیے تاکہ یہ توق اور یہ زنجیروں کی آواز قیامت تک پہنچے. کہ سجاد نے توق پہنا مگر جھکا نہیں. سلامت رہیں, شاد و آباد رہیں. آج اس کا تابوت اٹھانے آئے ہو جس نے اپنے بابا کا تابوت نہ اٹھایا. مجھے انصاف سے بتاؤ, جب کسی کا باپ مرتا ہے تو جوان کو 3-4 سنبھال کر لاتے ہیں, کہیں اس کے اوسان خطا نہ ہو جائے, کہیں پر یہ خود کو سنبھال نہ پائے, کہیں پر یہ گر نہ جائے. کسی تاریخ میں کوئی ایسا قانون دیکھا باپ کو مار بھی دیا جائے, پامال بھی کر دیا جائے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر باپ کے سامنے پیش کیا جائے. میرے دوستو, اس وقت سجاد کی یہ کیفیت تھی کہ موت کی زردی چہرے پر آئی. زینب نے خود کو سواری سے گرایا اور جملہ کہا میرے لال کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا اماں وہ بیٹا کیوں کر نہ مر جائے جس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ دفنا نہ سکے. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم.
मातम करने को दिल चाहे तो हाथ रोकना नहीं, सीने को प्यारा मत करना, सर को प्यारा नहीं करना। बार बार जुमला कह रहा हूँ, खुश नसीब हो मातम भी कर लेते हो, रो भी लेते हो, आह भर कर आवाज भी निकालते हो। ये तो सकीना से पूछो ना, घुट कर रोने की भी इजाजत, घुट कर रोने की भी इजाजत नहीं थी। अगर कहती बाबा कहीं से तमाचा आता, कहीं से ताजिया ना आता, रोकर कहती मारा भी मेरा है, जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम, मारा भी मेरा है, मार भी मुझे रहे हो। हाँ मेरे दोस्तों, आज उस सज्जाद का ताबूत उठाना है जिसने अपने बाबा का ताबूत नहीं उठाया। नहीं, दूसरा जुमला कहूँ, जिसने अपने भाई अकबर का जनाजा, अल्लाह किसी को ये मंजर न दिखाए जो सज्जाद ने देखा, भाई के सीने में बर्छी, वो कैसे जिंदा रहा होगा। लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं सज्जाद 35 साल बाद मरा। मुझसे पूछेंगे, चाचा से मुझसे पूछेंगे सज्जाद कब मरा? सज्जाद तो उस दिन मर गया जिस दिन बीबियां सरबरहना हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम। नहीं, जुमला बदलता हूँ। सज्जाद तो उस शाम मर गया जब बीबी ज़ैनब ने आकर कहा बेटा जल के मर जाए या खेमों से बाहर आए। का माँ खैरियत, का बेटा पर्दे लुट चुके। सज्जाद तो उस वक्त मर गया। नहीं, दूसरा जुमला, एक और जुमला कहता हूँ, खुदा की कसम, करबला में 10 मुहर्रम को मरने वाला एक दफा मरा। पुराने अज़ादार बेचे हैं, करबला में मरने वाला एक दफा मरा। सज्जाद से पूछो, कभी कूफा की बाजार, कभी शाम की बाजार, सज्जाद मरता रहा, ज़िबा होता रहा। लाश थी जिस पे तोक था, जिसको हथकड़ियाँ थी। सुनोगे, एक मर्तबा मदीने में किसी ने आवाज बुलंद की, या अय्युहन्नास अनल गरीब इरहमूनी, ए लोगों में गरीब हूँ, मुझ पर रहम करोगे। दर्द भरी आवाज थी। सज्जाद तड़प के घर से बाहर निकले कि ये कौन है जो गरीब की सदा बुलंद कर रहा। मौला सज्जाद ने देखा, एक मर्तबा सवाल किया, बताओ हल अतिश्त, जब तुम प्यासे हो क्या कोई तुम्हें पानी पिलाएगा? जब तुम्हें प्यास लगे क्या तो कोई तुम्हें पानी पिलाएगा? कहाँ, क्यों नहीं पिलाएगा, सब मुसलमान रहते हैं। अब मौला ने दूसरा मुश्किल सवाल किया, मुझे बताओ अगर तुम्हें नागहानी मौत आ जाए और तुम मर जाओ, क्या तुम्हें कफन मिलेगा? क्या तुम्हें दफनाया जाएगा? वो कहता है जवान कैसे सवाल कर रहे हो, मुसलमानों की गली है, मुसलमानों का मोहल्ला है, मुसलमानों का बाजार है, मुझे यकीन है मैं मर गया तो मुझे कफन भी पहनाया जाएगा, मुझे दफनाया भी जाएगा। इतने में तुम वज्जह नहवल करबला, हुसैन के गरीब बेटे ने, हुसैन के मरीज बेटे ने करबला का रुख किया और कहा बाबा देख रहे हो, बाबा देख रहे हो, अगर आज कोई बाजार में मुसलमान मर जाए तो उसे तो दफनाया जाएगा। फिर उसे जुमला कहा, गरीब तुम नहीं हो, गरीब तो मेरा बाबा था। जुमला कहने देना, बाजार में जब जाते तो गोश्त पे कसाब कपड़ा डाल देते, और एक मर्तबा नजर पड़ती तो सज्जाद ठहर के सवाल करते, कहते बताओ ज़िबा करते वक्त पानी पिलाओगे? का शरीयत मुस्तफ़ा का कानून है, जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाओ। मौला सज्जाद दूसरा सवाल करते, क्या जब ज़िबा करोगे इसकी आलो औलाद सामने होगी? आलो औलाद सामने होगी? कहा नहीं, आलो औलाद कैसे होगी, इसको तन्हाई में जाकर ज़िबा करेंगे। फिर सज्जाद करबला का रुख करते, आए सकीना, आए मेरी बहन, जब बाबा ज़िबा हो रहा था, सकीना पहुंच
کہتی ہے یہ ظالم سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. میں مکشوف نہیں پڑھ سکتا, مجھے معاف کرنا. سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ ایسا شفقت سے رکھا کہ سکینہ کے پیر زمین کربلا. سکینہ کے پیر زمین کربلا پہ نہیں تھے. میرے دوستوں, بھائیوں, بیٹیوں کی بڑی قدر کیا کرو, بیٹیوں کا بڑا خیال رکھا کرو. حسین نے یہ دیکھا, حسین نے رو کر کہا کیا مہمانوں کی بچیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ ارے ابھی تو میں زندہ ہوں, میرے مرنے کا انتظار کرو. ایک مرتبہ سجاد کہتے کیا اس کی آل و اولاد کے سامنے ذبح کرو گے؟ کہا نہیں. ایک مرتبہ پھر جملہ کہتے اماں زینب آپ کو سلام کہ بھائی کو 70 قدموں سے ذبح ہوتے دیکھا. اور عجیب منزل ہے, جب حسین ذبح ہو رہے تھے حسین کو احساس ہوا میری بہن دیکھ رہی ہے. جناب حسین نے کہا کربلا نیچے ہو جا, نیچے ہو جا, نشیب میں چلی جا, میری بہن مجھے دیکھ نہ سکے. جب جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی ایک مرتبہ نشیب میں جا رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, دور سے کہا اگر تم علی کے وارث ہو تو میں زہرا کی وارثہ ہوں. اے کربلا تمہیں حکم دیتی ہوں, تمہیں حکم دیتی ہوں بلند ہو جاؤ, مجھے بھائی کو دیکھنا ہے. ہاں میرے دوستو, خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. سجاد یہ منظر دیکھتا آیا, مگر چند جملے میرے دوستو جس کی وجہ سے سجاد خون کے آنسو روتا تھا. چلے میں ایک روایت سناتا ہوں. سلیمان مرزا عالم دین کہتے ہیں میں نے 40 دن چلے کیے, 40 دن چلے کاٹے اور 40 دن وظیفہ کیا تاکہ میں اپنے وقت کے امام سے ملوں. جب امام سے ملے, مولا آپ نے زیارت نائیہ میں کہا ہے میں صبح و شام خون کے آنسو روتا ہوں. مولا مجھے پوچھنا یہ ہے وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ تو مولا خاموش ہو گئے. پھر یہ کہتا ہے مولا کیا اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا؟ مولا کہتے ہیں ہاں, دل کرے ماتم کا تو ماتم کرو. ہاں مولا کہتے ہیں ہاں, مجھے اکبر کی برچھی کا دکھ ہے مگر خون کے آنسو یہ منظر نہیں رلاتا. کہا قاسم کے ٹکڑے کہاں بڑا دکھ ہے مگر خون یہ منظر نہیں رلاتا. کہا بابا کا ذبح ہونا, کہا یہ مشکل منظر ہے مگر یہ میرے خون کے آنسو نہیں رلاتا. مولا پھر کون سا منظر ہے جو خون کے آنسو رلاتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا مہدی رو کر کہتے ہیں میری ماں زینب کا بازاروں میں آنا, بے مکناؤ چادر, آپ کے امام کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتا ہے. بس میرے دوستو چند جملے. مولا سجاد ایک مرتبہ پوچھنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا, شہادت تو آپ کی میراث ہے, پھر اتنا گریہ کر رہے ہیں. مولا نے کہا انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک گیا تھا, یعقوب کا ایک گیا تھا, آنکھیں سفید ہو گئی تھی, میرے تو 18 گئے ہیں, میرے تو 18 گئے ہیں. ایک مرتبہ پھر کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا. ایک مرتبہ سجاد نے کلیجے کو سنبھالا, کہا شہادت ہماری میراث ہے. حل صفی النساء, کیا میری ماں بہنوں کا قیدی بن کر بازاروں میں آنا میراث ہے؟ سجاد کے لیے کتنا مشکل تھا جن کو سر برہنا مرنے کے بعد نہ عباس دیکھ سکا نہ حسین. پتہ ہے نا عباس کا سر روکے نیزہ پہ بلند نہیں. چند جملے. جب شام کے بازار کے باہر پہنچے, مولا آپ الشام کیوں کہتے ہیں؟ کہا کیوں کر الشام نہ کہوں. مولا ہوا کیا؟ کہا ایسا ظلم ہوا تاریخ میں کبھی کسی پر ایسا ظلم نہ ہوگا. مولا کیا ہوا؟ کہا جب بازار شام کے قریب پہنچے تو علی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا,
اور انتظار کئی گھنٹے گزر گئے، بازار کو سجایا گیا، عید کا سما بنایا گیا اور طبل و تنبورے منگوائے گئے، اور وہاں پر کسی بے غیرت نے کہا ہم ایسے نہیں دیکھیں گے جب تک بڑے بڑے آئینے نہ لگواؤ۔ بہت حساس معاملہ ہے، جب تک بڑے بڑے آئینے نہ لگواؤ تب تک ہم علی کی بیٹیوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم ہر زاویے سے علی کی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا سجاد کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ نمبر 2، مولا کہتے ہیں جب ہم اندر داخل ہوئے نا رش بڑا تھا، ایک مرتبہ اتنا رش دیکھ کر جناب زینب نے بھائی حسین کے کٹے سر کو دیکھا، سر نے آنکھیں بند کی، جناب زینب نے کہا حسین کربلا میں تیرے ساتھ تھی، اب شام میں میرا ساتھ دے، قرآن کی تلاوت کر تاکہ تیری بہن بڑھ سکے۔ بابا نے قرآن کی تلاوت کی، مگر ایسے میں ظالم لوگ نیزے کی انیاں ہمیں مارتے تھے، کبھی پشت پہ مارتے، کبھی شانے پہ مارتے، علی کی بیٹیوں کو انیاں مار مار کر کہتے جلدی چلو یہاں سے گزرو، اور پھر کہتے ہیں ظلم یہ ہوتا کہ جو سر نوکے نیزہ پر بلند ہوتے ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، مجھے معاف کیجئے گا سادات، معاف کیجئے گا، ان سروں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی بابا کا سر ماں زینب کے سامنے لاتے، کبھی بابا کا سر سکینہ کے سامنے لاتے، اور عالم یہ ہوتا کھیلتے کھیلتے، توجہ سنیے، کھیلتے کھیلتے ہاتھ نکال دیتے تھے، سر زمین پہ آ جاتا، سر گھوڑوں کے پیروں میں آتے، ماں زینب کہتی سجاد اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ جزاکم ربکم۔ پھر مولا نے کہا ایک اور ظلم ہوا، تمہیں بتاؤں کیا ظلم ہوا؟ مولا بتائیے کیا ظلم ہوا؟ کہا ہمیں کافروں کے بازاروں میں لے گئے، ہمیں یہودیوں کے بازاروں میں لے جایا گیا، اور یہودیوں کو کہا گیا یہ اس علی کی اولاد ہے جس نے خیبر میں تمہارے اجداد کو مارا تھا۔ پھر تمہیں کیا بتاؤں، جسے جو آتا تھا وہ مارنا شروع کرتا تھا، کسی کو تازیانہ، کسی کو پتھر، علی کی بیٹیوں پر رحم نہ کیا گیا۔ اور ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں، پھر ہمیں مسلمانوں کی بازاروں سے گزارا گیا، وہاں کیا کہا گیا یہ باغی کی بہن آ گئی ہے، یہ باغی کی بہن آ گئی۔ جب یہ ہوتا تو چھتوں سے کوئی انگارے پھینکتا، کوئی گرم پانی پھینکتا، اور ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں انگارہ میرے امامے میں آیا، امامہ جل گیا، وہ جو رہا کا گوشت تھا تھوڑا سا وہ بھی انگارے نے جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری جملہ پڑھوں گا اور آپ علم اور تابوت کی زیارت کریں گے، 2 جملے تابوت کے کہوں گا۔ مولا اس کے آگے کیا ہوا؟ کہا اس کے آگے نہ پوچھو۔ کہا مولا بتائیے نا۔ کہا اس کے آگے وہ ہوا جس کے بعد میں نے کہا کاش میری ماں نے مجھے جلائی نہ۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ مولا کیا ہوا؟ سادات سے معافی مانگ کر کہا منہال کیا پوچھتے ہو؟ مجھے اس بازار میں لایا گیا، میری ماں بہنوں کو اس بازار میں لایا گیا۔ جملہ کہوں اگر دل پہ گراں نہ گزرے، مولا نے کہا ہمیں اس منڈی میں لایا گیا، ہمیں اس منڈی میں لایا گیا جہاں کافروں کے غلام بکتے تھے، کنیزیاں بکتی تھی، اور انہیں جب بولی لگتی تو چیک کر کر کے بولی لگتی تھی۔ جب اس منڈی میں لایا گیا تو میری بہنوں کی بولی، ہماری خواتین کی بولی، وہ تو میں نے دعا کی، اللہ نے رحم کیا۔ یہ سجاد لاش کی صورت میں مدینے پہنچا، کبھی پانی کو دے کر عزاداری کرتا، کبھی کھانے کو دے کر عزاداری کرتا۔ آج اس سجاد
उठा रहे हो ना, कहना मौला काश हम करबला में होते, तुम्हारे बाबा का जनाजा उठाते, मौला तुम्हारा ताबूत उठाकर हम तुम्हें तसल्ली देते हैं। अरे उस बेटे पर क्या गुजरेगी जिसके बाप का ताबूत न उठाया गया। और अभी देखेंगे ताबूत में जंजीरें भी होंगी, ताबूत में जंजीरें भी होंगी। गोया कि अब तक सज्जाद कैदी